بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں دو بھائی آتش پرست مشہور تھے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، آپ نے 73 سال آگ کی پرستش کی ہے اور میں نے 35 سال۔ آؤ آج ہم آزما کر دیکھیں، یہ آگ دوسرے آتش پرستوں کی طرح تو نہیں جلاتی۔ اگر اس نے ہمیں نہ جلایا تو ہم آتش پرستی کریں گے، ورنہ ترک کر دیں گے۔ چنانچہ پہلے چھوٹے بھائی نے آگ میں ہاتھ رکھا تو آگ کی اپنی خاصیت کے مطابق اس کی انگلی جلا دی۔ اس نے کہا، ہائے افسوس، میں نے اتنے عرصے تک پوجا کی، پھر بھی تو نے میری انگلی جلا دی۔ آخر اس نے اپنے بڑے بھائی سے کہا، ہم اسی ذات کی عبادت کیوں نہ کریں جس کی برسوں کی نافرمانی اور گناہ پر سچے دل سے توبہ کریں تو ہمیں معاف کر دے۔ یہ بات بھائی کو سمجھ آ گئی۔ دونوں بھائی صحیح راستے کی تلاش میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں جا کر دیکھا، حضرت مالک بن دینار بصرہ میں لوگوں کو واعظ سنا رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر بڑے بھائی کہنے لگے، میں مسلمان نہیں ہوتا، میری عمر کا زیادہ حصہ آگ کی پرستش میں گزرا ہے، اب میں مسلمان ہو گیا تو میرے گھر والے مجھے ملامت کریں گے۔ چھوٹے بھائی نے بہت سمجھایا مگر بڑے بھائی کو سمجھ نہ آیا اور وہ بد نصیب واپس چلا گیا۔ چھوٹا بھائی بیوی بچوں کو لے کر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہو کر واپس جانے لگا تو حضرت نے کہا، ذرا ٹھہرو، میں تمہارے لیے اپنے شاگردوں سے کچھ جمع کر دوں۔ جس پر نوجوان نے کہا، میں کچھ نہیں جانتا، اور واپسی پر ایک ویران گھر دیکھ کر اس میں آباد ہو گیا۔ صبح کو بیوی نے کہا، بازار جا کر کوئی ایسا کام تلاش کرو جس سے بچوں کی گزر ہو سکے۔ چنانچہ وہ نوجوان کام کی تلاش میں نکلا مگر کہیں کوئی مزدوری نہ ملی۔ اس نے سوچا، آخر اللہ تعالیٰ کی مزدوری کیوں نہ کروں۔ یہ سوچ کر دوسرے روز ویرانہ میں جا کر مغرب تک نماز پڑھتا رہا اور رات کو پھر خالی ہاتھ مکان پر چلا گیا۔ بیوی نے پوچھا، ہمارے لیے کچھ لائے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، آج میں نے بادشاہ کی مزدوری کی ہے مگر اس نے کچھ نہیں دیا، کل کو اجرت دینے کو کہہ دیا۔ یہ سن کر بچے مجبوراً بھوکے سو گئے۔ صبح پھر بازار گیا اور کوئی مزدوری نہ ملی تو وہ دن بھی عبادت میں گزار دی، اور شام کو گھر آ کر بیوی سے کہا، بادشاہ نے جمعہ تک اجرت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آخر جمعہ بھی آ گیا۔ جمعہ کو بھی جب کوئی کام نہ ملا تو اس دن بھی وہ عبادت میں ہی مصروف رہا، اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کی، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اسلام کی دولت سے نواز کر ہدایت عطا فرمائی، اس دین کی برکت سے اہل و عیال کے نفقہ کا غم بھی میرے دل سے دور فرما دے، کیونکہ مجھے ان کے حال کے تبدیل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ دعا کر کے جمعہ کی نماز کے وقت جب وہ مسجد میں گیا تو اس کے عیال کا بھوک کا بہت غلبہ تھا۔ اتفاقاً کسی شخص نے آ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، جس کی آواز سن کر اس کی بیوی باہر آئی۔ اس نے دیکھا ایک خوبصورت نوجوان سنہری رومال سے ڈھکا ہوا ایک طباخ لیے کھڑا ہے۔ اس نے کہا، اسے لے لو اور اپنے شوہر سے کہنا اس کی 2 دن کی مزدوری ہے، اگر تم زیادہ کام کرتے تو مزدوری اور زیادہ ملتی۔ چنانچہ اس عورت نے طباخ کھولا تو اس میں 1000 اشرفیاں تھیں۔ ان میں سے ایک اشرفی لے کر ایک صراف کے ہاں گئی۔ اس نے اشرفی کا وزن کیا تو بہت زیادہ تھا۔ صراف نے پوچھا، یہ اشرفی تمہیں کہاں سے ملی؟ عورت نے واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ صراف بھی مسلمان ہو گیا اور 2000 درہم دے کر اس کا 2000 درہم عورت کو دے کر کہا، ان کو خرچ کرو، جب یہ خرچ ہو جائیں تو پھر مجھے اطلاع دو۔ اس عورت نے گھر آ کر کھانا تیار کیا۔ ادھر جب اس کا شوہر گھر آنے لگا تو خشوع و خضوع سے 2 رکعت ادا کر کے رومال میں مٹی باندھ لی اور دل میں خیال کیا، جب بیوی پوچھے گی تو کہہ دوں گا اس میں آٹا ہے اور یہی میری مزدوری ہے۔ چنانچہ وہ گھر پہنچا تو کھانے کی خوشبو سونگھی تو رومال دروازے پر ہی رکھ دیا تاکہ بیوی کو معلوم نہ ہو سکے۔ گھر میں پہنچ کر بیوی سے حال معلوم کیا تو اس نے پوری کیفیت بتا دی، جس کو سن کر وہ سجدہ شکر بجا لایا۔ پھر بیوی نے پوچھا، اس رومال میں کیا لائے ہو جو دروازے میں رکھ آئے؟ تو اس نے جواب دیا، اس کا حال مجھ سے نہ پوچھو، اور یہ کہہ کر دروازہ میں گیا کہ مٹی پھینک کر رومال لے آئے تو دیکھا اس میں مٹی کی بجائے آٹا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو گیا۔ سچ ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی ضرورتیں غیب سے پوری کرتا رہتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔